ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قرآن مقدس کی سورۃ العنکبوت کی ابتدا میں اللہ احکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، وہ ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان سے پہلے لوگ ان کو آزمایا گیا ہے تاکہ اللہ رب العزت یہ جانے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ آزمائش اور کسی چیز کو جانچنا، اس کو پرکھنا، اس کا امتحان لینا، یہ شریعت کا ایک حصہ ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ دوسرے مقام میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورۃ الملک میں، کہ اللہ رب العزت نے زندگی اور موت دونوں کو بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا،
تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بندہ اچھے عمل کرتا ہے۔ ایک ہے امتحان ہونا اور ایک ہے کسی چیز کا فتنہ بن جانا۔ فتنہ جو ہے یہ انسان کے عقیدے پر وار کرتا ہے، انسان کے اعمال ان پہ وار ہوتا ہے، اور بھی فتنے کے بے شمار نقصانات ہوتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے برپا ہونے سے پہلے کچھ فتنوں کے بارے میں نشاندہیاں کی اپنی امت کے بارے میں۔ بے شمار احادیث موجود ہیں، متعدد مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا ان قریب میری امت اس فتنے میں مبتلا ہوگی، مجھے اپنی امت کے اس فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے۔ احادیث میں اس طرح کے الفاظ آپ کو ملیں گے۔ ان فتنوں میں سے کچھ فتنے آج کی نشست میں ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ دوران خطبہ جناب حسن اور جناب حسین رضی اللہ عنہما وہ مسجد میں تشریف لائے اور انہوں نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا، اور حالت یہ تھی کہ وہ مسجد کی طرف آ رہے تھے گرتے گرتے، جیسے چھوٹا بچہ کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے۔ یہی کیفیت اللہ کے رسول کے ان دو نواسوں کی تھی، کبھی وہ گرتے کبھی وہ اٹھتے، اور وہ مسجد کی طرف آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نظر ان پہ پڑی تو اللہ کے رسول نے خطبہ چھوڑا، ان کی طرف گئے اور جا کے دونوں نواسوں کو اٹھایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے اور اللہ کے رسول نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، صدق اللہ تبارک و تعالی انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ رب العزت نے سچ ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک مال اور اولاد یہ انسان کے لیے فتنہ ہے، کہ میں تم لوگوں سے بلائی کی بات کر رہا تھا، خطبہ دے رہا تھا، یہ بلائی کی بات ہو رہی تھی، لیکن ان کے احساس نے مجھے ان کی طرف، بچوں کی طرف متوجہ کر دیا۔ اس وقت اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اولاد اور مال یہ دو چیزیں بندوں کے لیے فتنہ ہے۔ اولاد اور مال کا ہونا، نہ ہونا، ان کا کم ہونا، ان کا زیادہ ہونا، ان کی کون سی حالت بھی ہو وہ انسان کے لیے فتنہ ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں اولاد کا فتنہ وہ سرعام ہے۔ جن احباب کے پاس اولاد ہے نہیں ان کے عقیدے پہ فتنہ ہے کہ وہ اولادیں لینے کے لیے کون کون سے اسباب اختیار کر رہے ہیں۔ کوئی صاحب کسی بزرگ کی قبر پہ جاتا ہے، جہالت کی انتہا ہے، اور یہ عقیدے کے لیے فتنہ ہے کہ بندے کے پاس اولاد اور مال نہ ہو اور وہ اولاد لینے کے لیے تعویذ لیتا ہے، اس کے پاس مال نہ ہو اور مال حاصل کرنے کے لیے وہ چڑھاوے چڑھاتا ہے، اور
دنیاوی چیزوں کے ذریعے، دنیاوی معاملوں کے ذریعے وہ سودے کرتا پھرتا ہو۔ یہ جہاں اتنی بڑی جہالت ہے وہاں انسان کے عقیدے کے لیے فتنہ ہے۔ اور جس صاحب کو اللہ رب العزت نے اولاد دی ہے، اگر وہ ان کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تو یہ بھی اس کے لیے فتنہ ہے۔ جبکہ اولاد کو انسان اپنے لیے سب سے بہترین ذریعہ سمجھے، سب سے بہترین جمع پونجی اس کی اولاد ہوتی ہے۔ ایک بندے کی سب سے بہترین جمع پونجی اس کی اولاد ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کرنے کا سلسلہ وہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، مردہ آدمی صدقہ و خیرات نہیں کر سکتا، چل پھر کے اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنے سوچ کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے جو وہ اعمال کرتا تھا وہ نہیں کر سکتا۔ موت ایسی چیز ہے، لیکن ایک ذریعہ اس کے پاس ہے، او ولد صالح یدعو له، اگر اس کے مرنے کے بعد اس کی صالح اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب اس کو دیتے ہیں، اس کو ثواب ملتا ہے اولاد کے اعمال کا۔ لیکن اگر کسی ماں کی، اگر کسی والد کی توجہ اپنے اولاد کے اعمال کی طرف جاتی ہی نہیں تو فوت ہونے کے بعد ہم کس چیز کی توقع رکھ کے بیٹھے؟ کس چیز کی توقع رکھ کے بیٹھے؟ ہمارے معاشرے میں اولاد اس وجہ سے بھی فتنہ ہے کہ ہم ان کی تربیت اچھے انداز سے نہیں کرتے ہیں، اور وہ ہر بندے کے ہاتھ میں چڑھی ہوئی ہے۔ اسکول سے اسے کوئی سبق ملتا ہے، اداروں کی تربیت کا ہمارا صورتحال وہ آپ کے سامنے، اداروں کی تربیت ہم اداروں کے حوالے کرتے ہیں، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ بھی تربیت کے فقدان کی جگہ بن چکی ہے۔ تعلیمی ادارے اپنی ڈگر پہ لگے ہوئے ہیں، پھر ہم جس بندے کو اپنے لیے رول ماڈل بناتے ہیں اور اپنی اولاد کی توجہ ان کی طرف کرواتے ہیں، ہمیں ان کے اعمال کے متعلق علم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے آئیڈیل اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ ہم جب بھی اپنی اولاد کو مثال دے کے سمجھائیں گے تو دنیا میں اس بندے کی مثال دیں گے جو کاروبار میں آگے ہوگا۔ فلاں بچے کو دیکھو وہ کہاں پہ پہنچ گئی، اس نے یہ ملازمت کر دی ہے، وہ اتنے پیسے کما رہا ہے، تم اب تک یہی پھر رہے، اس نے یہ کچھ کر دیا ہے، تم اب تک یہی پھر رہے۔ کبھی ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال دی ہے اپنے اولاد کہ بچوں، اللہ کے رسول جب اس عمر میں تھے تو رسول اللہ کے اعمال کیسے تھے؟ اللہ کے رسول کو نبوت نہیں ملی تھی، جب پریشان ہو کے وحی کے پہلی دفعہ جناب جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کب کپاتے ہوئے گھر آئے تھے، ڈر رہے تھے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے کہا زملونی دسرونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے بستر بچھا دو۔ تو سیدہ خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وتحمل الکرہ۔ اللہ کے رسول آپ
کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ تو لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، لوگوں کا احساس کرنے والے ہیں، مہمان نواز ہیں آپ دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کے یہ وصف تھے۔ گلی میں چلتے ہوئے کسی خاتون کو دیکھا، اس نے بھاری وزن اٹھایا ہے، تو اللہ کے رسول اس کا بوجھ اٹھاتے۔ کتنے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خاتون کا بوجھ اٹھا کے اسے مدینے کے باہر تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ کسی بزرگ کے سر میں کوئی سامان ہو، اس کے ہاتھ میں کوئی سامان ہو، وہ بھاری ہو، اس کے گھر تک پہنچانا۔ اللہ کے رسول مہمان نوازی میں مثالی تھے۔ ہمارے بچوں میں یہ عادات ہیں اور ہم کتنی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں یہ عادات پیدا ہو جائیں۔ ہماری تربیت میں ہے کہ آپ کی جیب میں جتنا مرضی ہونا چاہیے، اپنا نقصان نہیں کر کے آنا ہے، کھینچ کے دے اور جتنا لے کے آ سکتے۔ اللہ کے بندو، یہ عادی چیزیں ہیں۔ اگر ہم ان کی تربیت میں لوٹنا سکھا دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس وقت تک بندے کو پاؤں نہیں اٹھانے دیں گے جب تک کچھ سوالوں کا جواب نہ دے دیں۔ سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن ایک سوال ایسا پوچھا جائے گا جس کی دونوں جہتیں پوچھی جائیں گی، اور وہ سوال مال کا ہے۔ سوال اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جوانی کیسے گزاری ہے، اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن مال ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں 2 دفعہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے مال حاصل کیسے کیا ہے، کہاں سے کیا ہے، اور پھر اسے لگایا کہاں پہ۔ اس کی دونوں جہتیں پوچھی جائیں گی۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہمیں مال کے جہاں سے حاصل ہونے کے ذرائع ہیں ان کا بھی علم نہیں ہے، اور جہاں پہ ہمارا مال لگ رہا ہے ان کا بھی علم نہیں ہے۔ ہم لگانے میں بھی فتنے کا شکار ہیں اور حاصل کرنے میں بھی فتنے کا شکار ہیں، جبکہ اعمال کی اصلاح کی بنیاد وہ رزق ہے، اور یہی تربیت ہم اپنی اولادوں کو دے رہے ہیں، یہی تربیت ہماری اولادوں کی ہے۔ یا تو ہم ان کی تربیت میں معیشت کبھی ڈسکس ہی نہیں کرتے، ہماری تربیت کا دائرہ کار وہ بھی بڑا محدود ہے۔ بچے کے جوان ہونے سے پہلے ہماری جو تربیت کے انداز ہیں، ہم سمجھتے ہیں بچے نے لباس پہن لیا ہے، اس کے سر پہ ٹوپی ہے، اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، صبح کے ٹائم سپارہ پڑھنے جا رہا ہے، وہ اپنا اسکول جا رہا ہے، وہ ٹیوشن پر جا رہا ہے، جی کہہ رہا ہے، مکمل تربیت۔ ہماری تربیت کا دائرہ کار ہی اتنا ہے کہ وہ سوٹڈ بوٹڈ ہے، سر پہ ٹوپی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں تو بچہ تربیت یافتہ ہے۔ ہم بچے کی تربیت میں کبھی معیشت ڈسکس ہی نہیں کرتے، اس کے ساتھ ذریعہ معاش اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، جبکہ اس کو آنے والے دنوں میں اس کی سب سے زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے۔ ایک انسان کو ضرورت ہے ایک معاش، اس کی ضرورت ہے، لیکن والدین نہیں ذکر کرتے ان کے ساتھ، ابھی تو بچہ ہے، ابھی اسے سمجھ نہیں آئے گی، ابھی بچہ ہے، ابھی اسے سمجھ نہیں آئے گی۔ پھر جب وہ 4 جماعتیں پڑھ لیتا ہے، پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ کسی اچھی ملازمت پہ ہو جائے، چاہے رشوت دے کے ہو جائے، چاہے سفارش کے ساتھ ہو جائے، جس انداز سے بھی ہوئے ہم اسے اٹھا کے فلاں جگہ پہ بٹھا دیں۔ تربیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ جہاں اس کی عبادات میں تربیت کر رہے ہیں وہاں اس کی اصلاحی تربیت بھی کریں کہ اس نے کیسا کمانا ہے۔ جب آپ اس کے ساتھ حلال ذرائع نہیں ذکر کریں گے تو جب اسے ضرورت پڑے گی تو اسے سودی بندے کھینچ لیں گے۔ ظاہر بات ہے بچے کو جب جوانی میں پیسوں کی ضرورت پڑے گی، اسے کمانے کی ضرورت پڑے گی، اور کمانے کا اسے کوئی ذریعہ نہیں آتا ہوگا،
اور اس کی ضرورت بھی ہوگی تو وہ چوری کرے گا. وہ جس بندے کے ہاتھ لگے گا وہ بندہ اس کے بھی ہاتھ میں ہے، جس طرح کا مرضی اسے سکھا دے. والد نے اسے کیا سکھلایا ہے، اس کے سرپرست نے اسے کیا سکھلایا ہے، کوئی طریقہ بدلایا ہے آپ نے کہ آپ نے بڑے ہو کے، آپ نے جوان ہو کے یہ کام کرنا ہے. یہاں سے آپ نے اپنی روزی، اپنا ذریعہ معاش یہاں سے اخذ کرنا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، اسلام مکمل دین ہے اور اسلام نے سارے طریقے سکھلائے ہیں. کیا ہم نے کبھی سیکھے ہیں کہ ہم اسلام کے وہ طریقے خود سیکھیں اور پھر اپنی اولادوں کو سکھلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اپنا ذریعہ معاش، اس طرح سے تجارت کرتے تھے، اللہ کے رسول نے یہ کام کیے ہیں. انبیاء کرام درزی بھی تھے، وہ اپنے زرے بنایا کرتے تھے. انبیاء کرام خیاط تھے، انبیاء کرام تجارت کرتے تھے، صحابہ کرام تجارت کرتے تھے. وہ سارے طریقے شریعت میں موجود ہیں. نہ ہم خود سیکھتے ہیں، نہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. پھر بڑے ہو کے کبھی وہ سود کی منڈی میں، کبھی وہ چوریوں کے زد میں، نئے دن میں عجیب عجیب فتنے وہ ہمارے سروں پہ چڑھے ہوئے ہیں. اور ہم سب سے بڑا المیہ یہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں معاشرے میں یہ فتنہ برپا ہو گیا ہے، معاشرے میں یہ فتنہ برپا ہو گیا ہے. آپ کی گھر کی چار دیواری میں کتنے فتنے برپا ہو رہے ہیں، ہماری توجہ اس طرف جاتی نہیں. اس لیے اولاد کی تربیت کریں، انہیں شریعت پڑھائیں، پہلے خود پڑھیں، پھر ان پہ اپلائی کریں، ان کو اپلائی کروائیں، ان کو سکھلائیں کہ یہ طریقہ ہے. تربیت پہ یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ اولاد کی تربیت کریں، ان کو اعمال سکھلائیں، عبادات سکھلائیں اور وہاں ان کو ذریعہ معاش بھی سکھلائیں. اللہ کے رسول کا یہ طریقہ تھا. یہ نہ ہو کہ یہی اولاد قیامت کے دن ہمیں گریبان سے پکڑے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اللہ اکبر، کچھ بندے قیامت کے دن جنتی اعمال لانے کے باوجود پکڑ لیے جائیں گے. انہوں نے لوگوں کے حق مارے ہوں گے. کوئی آئے گا اس نے میرا مال دبایا ہے، کوئی آئے گا اس نے میرے ساتھ یہ ناجائز کیا ہے، یہ ناجائز کیا ہے. اللہ رب العزت اس کی ساری نیکیاں تقسیم کرتے رہیں گے. تیرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اس کی اتنی نیکیاں لے لے، تیرے ساتھ یہ ہوئی ہے، اس کی اتنی نیکیاں لے لے. ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گے، حقوق لینے والے ابھی کھڑے ہوں گے. پھر ان کے گناہ اس پہ ڈال کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس لیے اس فتنے سے متنبع رہیں، اولادوں کی تربیت کریں اور مال حاصل کریں، مال کا نشہ نہ چڑھائیں. ان کو ضروریات کے تحت استعمال کریں، ضرورت سمجھتے ہوئے استعمال کریں اور مال کو اپنی ضرورت ہی سمجھیں. جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں. جب ہجرت کر کے مدینے آئے، پیچھے بھی بڑے مالدار تھے. جب ہجرت کر کے آئے تو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا، تو جناب عبد الرحمن کے حصے میں جو بھائی آئے وہ بھی بڑے مالدار تھے. انہوں نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا، میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد اس سے آپ نکاح کر لیں. میرے پاس اتنا مال ہے، مال کو ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، آدھا آپ رکھ لیں، آدھا میں رکھ لیتا ہوں. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دعا دی، اللہ آپ کو برکت دے، آپ مجھے منڈی کا رستہ دکھائیں، میں خود تجارت کروں گا، میں خود کاروبار کروں گا، میں خود بزنس کروں گا. اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو ان کی وراثت میں کافی ترکہ موجود تھا اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ جتنے بدری صحابی ہیں ان کو میرے مال میں سے حصہ دیا جائے. مدینے میں ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی اور کوہرام مچا، حرکت ہوئی. پوچھا کہ یہ کس طرح کی آواز ہے، یہ کس طرح کا آواز ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ وہ مدینے میں داخل ہو گیا. اتنے مالدار ہو گئے. اللہ سے مانگا کریں اور جائز مانگا کریں.
مانگتے ہیں تو مانگتے بے تحاشا ہیں، لیکن جب بے تحاشا مانگے اس سے مانگنا چاہیے اس وقت جائز بھی مانگا کرے کہ اللہ ہمیں حلال دے، ہمیں جائز دے، اور وہ لگے بھی تیری جائز کا ہو، لگے بھی صحیح رستے میں۔ صحابہ کرام کے پاس مال تھا اور ان کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے دعائیں تھیں، اور ان کا مال لگتا بھی اسلام پہ تھا۔ ہم کہاں سے لے رہے ہوتے ہیں، پھر ہمارا مال لگ رہا ہوتا ہے پگڑوں پہ، ڈھولوں پہ، ٹمکوں پہ، شادیوں کے مواقع پہ۔ ہم دیکھیں فضول خرچیاں کتنی ہوتی ہیں، جس طرح سے ہم نے وہ مال لیا ہوتا ہے اسی طرح کا وہ ناجائز جگہوں پہ لگ رہا ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو پیسے لگا کے گناہ خریدتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مال کا شمار بھی ایسے لوگوں میں ہو جائے کہ ہم پیسے لگا کے گناہ خریدیں اور لوگوں تک پہنچا کے لوگوں کو اس کو گمراہ کرتے ہیں۔ بازاروں میں کتنے لوگ ہیں جو میموری کارڈ بھر کے دیتے ہیں، کمائی تو وہ بھی کر رہے ہیں نا، اور میموری کارڈ پہ بھر کے دینے والے گانے، مجرے، عجیب قسم کی چیزیں، وہ گناہ کی چیزیں، کمائی تو ان کی بھی ہے، لیکن وہ کیسا حصہ ڈال رہے ہیں معاشرے میں، کیسی تربیت لوگوں تک دے رہے ہیں۔ ہم دیکھیں اپنے معاش کے ذرائع میں سے کہیں ایسا ذریعہ تو نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے پیسے دے رہے ہیں انہیں گناہ دے رہے ہیں۔ اپنے ذریعہ معاش کو دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ یہ مال ہمارے لیے فتنہ بن جائے، ہمارے لیے آزمائش بن جائے، اور قیامت کے دن یہی مال ہمیں پکڑ کے کھڑا ہو۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ بعض لوگوں کے گلوں میں سانپ بن کے، بڑے بڑے اژدہے بن کے یہ لوگوں کو گھیر دے گا قبر سے نکلتے، اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، مجھے اٹھا کے لے کے چل۔ اور بعض لوگوں کے لیے اعمال کی سواریاں بن جائیں گی ان کو اٹھانے کے لیے۔ دیکھیں کہ ہمارے مال کس قسم کے ہیں۔ اس لیے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ وہ اولاد اور مال کا فتنہ ہے۔ ان کی اصلاح کریں، اولادوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو معیشت بھی سکھلائیں، ان کو معاش بھی سکھلائیں، ان کو رہنے کے طریقے بھی سکھلائیں، اور آئیڈیل اس میں اللہ کے رسول ہو۔ مثال جب بھی دیں وہ اللہ کے رسول کی دیں کہ اللہ کے رسول اس طرح نماز پڑھتے تھے، اللہ کے رسول اس طرح کھاتے تھے، اللہ کے رسول اس طرح چلتے تھے، اللہ کے رسول اس طرح بیٹھتے تھے، اللہ کے رسول کا یہ طریقہ تھا، کمانے کا یہ طریقہ تھا، کھانے کا یہ طریقہ تھا، لگانے کا یہ طریقہ تھا، پہننے کا یہ طریقہ تھا۔ پھر ہم انہیں آئیڈیل مانیں گے۔ اور اگر ہم کہتے رہیں کہ آئیڈیل ہمارے لیے اللہ کے رسول ہے، اور تربیت کرتے ہوئے ہم مثالیں کسی اور ہیرو کی دے رہے ہوں، تو پھر سمجھ لیں کہ ہماری باتیں منہ کی باتیں ہیں، وہ ہمارے گھروں سے نیچے نہیں اترتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے، اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، موت آئے تو ایمان کی حالت میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ ان امید اللہ اسلام استطاعت